بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں مجھے بات کرنی ہے ایک بڑی رہائی سے متعلق، ایک بڑی ملاقات سے متعلق اور ایک بڑی بیٹھک سے متعلق۔ بہت اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور مزید ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ آئندہ جو 48 گھنٹے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، خصوصاً عمران خان کے حوالے سے اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بہت اہم فیصلے ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن ان سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ رخصت ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، تاکہ میری تمام تر ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ دیکھیں، آئندہ جو 48 گھنٹے ہیں وہ پاکستانی سیاست کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور خصوصاً عمران خان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی خبر یہ ہے کہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی جو خصوصی سیاسی کمیٹی ہے اس کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ پہلے یہ اجلاس ہوتے تھے لیکن اس میں رہنما آن لائن شرکت کرتے تھے، جو کہ موجود نہیں ہوتے تھے اسلام آباد میں، یا اگر پشاور میں اجلاس کنڈکٹ ہو رہا ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہوتے تھے تو وہ تھرو زوم کال یا آن لائن وہ شرکت کرتے تھے۔ لیکن اب یہ خصوصی اجلاس بلایا گیا ہے پشاور میں، جو کہ ممکنہ طور پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یا کسی بھی اور جگہ پر یہ اجلاس ہوگا۔ اب سے کچھ دیر میں شاید شروع ہو جائے گا، اور اس میں تمام جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ان پرسن فزیکلی وہاں پر موجود ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بشرا بی بی بھی پشاور پہنچ گئی ہیں، جی ہاں، جن کے بارے میں خبریں یہ تھی کہ وہ رہائی کے بعد بنی گالا گئیں، اس کے بعد وہ لاہور روانہ ہوئی ہیں۔ وہ لاہور روانہ نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ وہاں سے پشاور گئی ہیں۔ وہ وہاں پر جو کے پی ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو انیکسی ہے وہاں پر وہ قیام کریں گی۔ اور اس کے علاوہ جو خصوصی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، ممکنہ طور پر اس حوالے سے بھی بشرا بی بی جو ہے وہ اپنی ان پٹ دیں گی۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا، اطلاعات یہ تھیں کہ بشرا بی بی شاید پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کریں اب رہائی کے بعد۔ یہ بھی ایک بہت بڑی رہائی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی بلکہ یہ بالکل میرٹ پر ہوئی ہے، اور تمام تر جو قانونی تقاضے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضمانت کنفرم ہوئی بشرا بی بی کی اور انہیں رہا کیا گیا ہے۔ پھر یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو بشرا بی بی لیڈ کریں گی، لیکن وہ لیڈ نہیں کریں گی، لیکن آبویسلی ان کا ان پٹ وہاں پر موجود رہے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اور ابھی یہ جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں، خصوصی ذرائع سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ عمران خان کا پیغام لے کر اڈیالہ جیل سے قاصد وہاں پر پہنچا ہے۔ جی ہاں، اس خصوصی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان کا خصوصی پیغام پہنچایا گیا ہے، اور یہ قاصد خصوصی طور پر اڈیالہ جیل سے عمران خان کا پیغام لے کر گیا تھا۔ دیکھیں، عمران خان سے ملاقات ہوئی ان کے وکلاء کی، اور یہ ملاقات کیسے ہوئی ہے، میرے خیال سے آپ سب کو پتا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے حکم جاری کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سردار اسحاق صاحب کی عدالت میں یہ معاملہ تھا، توہین عدالت کیس کا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اس چیز کو اٹھایا تھا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی عدالتی احکامات کے باوجود، جس پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس پر سردار اسحاق صاحب نے فوری طور پر اڈیالہ حکام کو، دیگر اعلیٰ حکام کو یہ آرڈرز جاری کیے کہ عمران خان کو 3 بجے پروڈیوس کیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ بڑا حکم ان کی جانب سے دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ان آرڈرز پر عمل درآمد نہیں ہوگا، لیکن مجھے آرڈر کرنے دیں، میں یہ آرڈر کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں، ججز یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے آرڈرز پر عمل درآمد نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود مجھے آرڈر کرنے دیں۔ پھر انہوں نے آرڈر کیا کہ جی 3 بجے عمران خان کو پروڈیوس کیا جائے، ان کے وکلاء سے ان کی ملاقات کروائی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لا کے۔ اس کے بعد پھر یہ تمام تر پلاننگ شروع ہوئی، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ عمران خان کو عدالت میں لایا جائے اور وہاں پر ان کی ملاقات وکلاء سے کروائی جائے، وکلاء کو ہی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے بھجوا دیتے ہیں، وہ وہاں پر ملاقات کر لیں گے۔ جس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب، شعیب شاہین صاحب اور فیصل چودھری صاحب، یہ 3 وکلاء گئے اڈیالہ جیل میں، انہوں نے جا کر عمران خان سے ملاقات کی اور تمام تر ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کیے، خصوصاً یہ جو 26 میانی ترمیم والا معاملہ تھا۔ اس کے بعد پھر
جسٹس یحییٰ آفریدی کی نامزدگی اور تعیناتی والا معاملہ تھا، یہ تمام تر چیزیں وہاں پر زیر بحث آئیں اور عمران خان کو تمام تر اپڈیٹس وہاں پر دی گئیں۔ اس ملاقات کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی شعیب شاہین صاحب نے، انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان نے 26ویں آئینی ترمیم پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے یہ آئینی ترمیم کروائی گئی ہے وہ طریقہ درست نہیں تھا، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کیا گیا، انہیں غائب کیا گیا اور اس کے بعد یہ تمام تر ووٹنگ کا عمل کروایا گیا، یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کروائی گئی، یہ غلط تھا، اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ پوری دنیا میں اپنا تماشا بنا رہے ہیں، ان کے اپنے پیسے ملک سے باہر اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہاں سرمایہ کاری کریں۔ عمران خان نے کہا کہ مارشل لاء کے دور میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا، میری بہنوں کو بھی اٹھا لیا، ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی، ایک متعصب جج کے پاس عمران خان کی بہنوں کا کیس ہے، یہ شعیب شاہین صاحب نے کہا۔ اس کے علاوہ فیصل چودھری نے بتایا کہ جی عمران خان کو وہاں پر جن حالات میں رکھا گیا ہے، ایک پنجرہ ہے وہاں پر عمران خان کو رکھا گیا، اس پنجرے سے باہر لے کر آتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور دوبارہ وہاں پر بند کر دیتے ہیں، 12 گھنٹے عمران خان کے سیل کی بجلی نہیں ہوتی، عمران خان کی شیو بڑی ہوئی تھی اور یہ تمام تر حالات تھے وہاں پر۔ پھر انہوں نے کہا کہ 20 دن کے بعد عمران خان کو ان کی ایکسرسائز مشین وہاں پر فراہم کی گئی ہے، اس کے علاوہ اخبارات، کتابیں یہ بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ تو یہ فیصل چودھری صاحب نے جناب اس حوالے سے جو ہے وہ بتایا ہے کہ جو حالات تھے وہاں پر۔ اور پھر عمران خان صاحب نے انتظار پنجوتھا سمیت تمام ورکرز کی گمشدگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا، جبکہ عمران خان نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی پر بالکل بھی افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ انہیں اس بارے میں آگاہ بھی کیا گیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو نامزد کیا گیا ہے بطور چیف جسٹس۔ تو آج یہ جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے پشاور میں، پاکستان تحریک انصاف کی خصوصی کمیٹی کا، ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں کوئی بڑی خبر وہاں سے آ جائے، جیسا کہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس 26ویں آئینی ترمیم پر ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد کی جانب بھی تمام تر قافلے جائیں گے، تو یہ احتجاج کی کال بھی ہو سکتی ہے، یا ممکنہ طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہم قبول کرتے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی کو ان کی تعیناتی کی اور ان کی نامزدگی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت عدالتی جنگ لڑنی ہے، عدالتی محاذ پر انہیں جنگ لڑنی ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ تمام تر کیسز آنے والے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے لگیں گے، تو اس لیے پھر ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو بھی تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلا لاہ عمل طے کرنا ہے، اگلا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے 48 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں، خصوصاً عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد اب معاملات ذرا تھوڑے سے پیچیدہ نہیں بلکہ کچھ مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں، اور اب یہ کس جانب معاملہ جائے گا اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ آنے والے چند گھنٹے یا آنے والے چند دن جو ہے وہ اس کا تعین کریں گے۔ اچھا، دوسری جانب جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن ان کے جانے سے قبل ہی جسٹس منصور علی شاہ نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دیکھیں، جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی، یہ اس خط میں انہوں نے لکھا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو 23 اکتوبر کو خط لکھا، جس میں چیف جسٹس کو بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی مخاطب کیا گیا۔ خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے مخصوص بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی لکھا تھا کہ ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، جس میں جو 3 ججز کے اختیارات تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے، وہ چیف جسٹس کو منتقل کر دیے گئے تھے، جس کے بعد جسٹس منیب اختر نے بھی اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی، اور دیگر ججز کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شامل کر لیا تھا۔ تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ جب تک اس پر فل کورٹ نہیں بنتا وہ خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اس خط میں سر تھامس مورے کا قول بھی لکھا ہے۔ سر تھامس مورے کہتے ہیں کہ جب سیاستدان اپنے عوامی فرائض کی خاطر اپنے ذاتی ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی تباہی کی جانب مختصر راستے پر رہنمائی کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ یہ بہت اہم خط ہے جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لکھا ہے، اور خصوصی بینچز میں بیٹھنے سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ 25 اکتوبر کو ریٹائرمنٹ ہے جی قاضی فائز عیسیٰ کی، اور اس میں شرکت نہیں کریں گے جسٹس منصور علی شاہ، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جا رہے ہیں
سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنی فیملی کے ہمراہ، اور نہ تو وہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے جسٹس یحییٰ آفریدی کے، اور نہ ہی وہ جو فل کورٹ ریفرنس ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں وہ اس میں شرکت کریں گے۔ روایت یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے تو جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے وہ خطاب کرتا ہے اس فل کورٹ ریفرنس سے، لیکن سینئر موسٹ اب تو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، لیکن چونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کیا گیا ہے تو اس فل کورٹ ریفرنس سے جسٹس یحییٰ آفریدی نے خطاب کرنا ہے، تو اس لیے جسٹس منصور علی شاہ خطاب نہیں کریں گے اور شرکت بھی نہیں کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ اپنی فیملی کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو رہے ہیں، سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید جسٹس منیب اختر بھی اس میں شرکت نہیں کریں گے، نہ تو فل کورٹ ریفرنس میں اور نہ ہی تقریب حلف برداری میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ 25 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے۔ 26 اکتوبر کو حلف برداری ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کی، اور اس سے پہلے ہی یہ تمام تھا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ صورتحال اس وقت ایک گمبھیر سمجھنے ہو گئی ہے کہ ایک جانب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں، جہاں پر پہلے ہی ایک تاثر تھا کہ ایک ڈویژن ہے، کہ اختلاف ہے، بجائے اس کے کہ وہ ختم ہوتا وہ مزید گہرا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے اب عدلیہ کو متحد کرتے ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں کہ جب جسٹس منصور علی شاہ کے بھی تحفظات ہیں، ان کے بھی اختلافات ہیں، اور جسٹس منیب اختر کے تو شاید بہت زیادہ اختلافات ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اور ان کے ہم نوا جو ان کی لابی کے جج ہیں ان کی جانب سے، کہ جسٹس منیب اختر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں جو ایک تاثر ڈیولپ کیا گیا ہے، اب یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا امتحان سمجھ لیں، ایک بہت بڑا چیلنج سمجھ لیں کہ انہوں نے کس طرح سے اب عدلیہ کو متحد کرنا ہے۔ تو جی میں ایک بار پھر سے یہ کہوں گا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں بہت اہم ترین ڈیولپمنٹس ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔